الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگوں، قابل قدر ملت کے نوجوان بھائیوں، عزیز دوستوں، سورۃ الفجر کی آیت نمبر 20 پر 7 سے 30 تک 4 آیتیں میں نے تلاوت کی ہے۔ سورۃ الفجر قرآن شریف کی سورتوں میں سے 80 پر 9ویں سورت ہے، اور یہ سورت قرآن شریف کے پاروں میں سے 30ویں پارے میں موجود ہے۔ اللہ رب العالمین اس سورت کے شروع میں 5 چیزوں کی قسم کھائے۔ میں نے پہلے ہی بتایا تھا آپ کے سامنے، اللہ جس چیز کی قسم کھاتے ہیں اس کی عزت، اس کا مرتبہ بڑھ جاتا ہے۔ انسانوں کو تو اللہ کے سوا کسی کی بھی قسم کھانے کی اجازت نہیں ہے، اللہ کے نام کی، اس کے ذات و صفات کی قسم کھائیں گے، اس کے علاوہ کسی کی قسم کھانے کی اجازت نہیں۔ یہاں تک کہ نبی کے نام کی بھی قسم نہیں کھا سکتے، ماں باپ کے نام کی قسم نہیں کھا سکتے۔ لوگ عام طور پر ایک مزاج بنا لیے ہی، میری اماں کی قسم، میرے باپ کی قسم، میرے سر کی قسم، میرے بیٹے کی قسم نہیں کھا سکتے، اور قسم کھائیں گے تو بھی وہ منعقد نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے نام کی قسم کھانا ہے، وہ بھی ضرورت پڑنے پر۔ قسم یوں ہی جھوٹے سچے باتوں پر یا کسی مقدمہ میں پھنس گئے ہیں تو بچنے کے لیے جھوٹی قسم کھا لے، یہ سب درست نہیں ہے۔ قسم اس وقت کھانا ہے آدمی کو جب اس کے بغیر چارہ ہی نہ ہو، مالا بدہ من ہو گیا، اس کے سوا چارہ ہی نہ رہے تب کھائیں، کیونکہ اللہ کے نام کی ایک عظمت ہے اور بہت بڑی ہے اس نام کی عظمت۔ تو آدمی قسم کھاتا ہے کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر، اس کو گواہ بنا کر قسم کھا رہا، بات اس کو گواہ بنا کر اپنی بات کو میں پیش کر رہا ہوں، میں اس میں سچا ہوں، یہ مطلب ہے۔ اور اللہ کو حاضر ناظر جانے اور اس سے گواہ بنائے، اور اس کے بعد آدمی اپنے مطلب کے لیے کوئی جھوٹ بات پیش کرے تو اللہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ ارے آدمی میرا نام، آپ کا نام اپنے غلط مقصد کے لیے استعمال کر لیتا ہے تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں۔ کیسا جی بول ڈالے میرا نام، غصہ ہو جاتے ہیں کہ نہیں، انتقام لیتے ہیں۔
اللہ رب العالمین کے نام کو ہم اپنے غلط مقصد کے لیے استعمال کریں، اس کی توہین کریں، تو کیا اللہ ناراض نہیں ہوں گے؟ اس لیے جہاں تک ہو سکے قسم نہیں کھانا چاہیے، اس کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے، مجبوری آ گئی تو قسم کھائے۔ لیکن اللہ رب العالمین تو خالق کائنات ہے، مالک کائنات ہے، وہ اپنے کائنات میں جو چاہے کر سکتے، وہ مختار کل ہیں۔ وہ قسم کھاتے ہیں تو کسی بات کو ثابت کرنے کے لیے نہیں ہے، وہ جو کہتے ہیں وہ ثابت ہے، وہ کن بولے تو فیکن ہو جاتی ہے چیزیں۔ وہ قسم کھاتے ہیں تو اس چیز کی عظمت کو بڑھانے کے لیے۔ یہاں 5 چیزوں کی قسم کھائی ہے، ہر چیز کی میں اگر تفسیر کرنے لگوں تو وقت کافی لگ جائے گا، بس 1-2-3 باتوں کی جو یہاں قسم کھائی اس کی تشریح کر دوں۔ سب سے پہلی بات، اللہ رب العالمین یہاں قسم کھائے ہیں فجر کے وقت کی، صبح کے وقت کی قسم ہے، فجر کے وقت کی، تو اس کی عظمت بڑھ گئی، اس کا مقام بڑھ گیا، وقتوں میں صبح کے وقت کا مقام و مرتبہ بڑھ گیا۔ صبح کے وقت سے مراد بعض مفسرین نے ہر دن صبح کا وقت، بعضوں نے صبح کے وقت سے مراد سال کے پہلے دن کا وقت، یعنی محرم الحرام کی پہلی تاریخ کی صبح قرار دیا ہے۔ بہرحال عام مفسرین نے ہر دن کے صبح کے وقت مراد لیا ہے۔ اب غور کرنے کی بات ہے، اللہ نے قسم کھا کر جس وقت کی عظمت کو بڑھا دیے، ہم وہ وقت میں سو کر اس کی بے حیثیت بنا دیتے۔ مسلمانوں کا 99% طبقہ ایسا ہے، صبح کے وقت میں اتنی عظمت کی بات تھی ہوگی، اللہ نے اس وقت کو قسم کھانے کے لیے چنا، کتنی برکت کی بات تھی ہوگی، اس وقت کو اللہ نے اب قسم کھانے کے چنا، تو ہم لوگ اسے دیکھتے بھی نہیں، سنتے بھی نہیں، 99%۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کاروباروں میں برکت نہیں، زندگی میں برکت نہیں، زندگی میں سکون نہیں۔ کہاں سے سکون؟ جس وقت سکون بانٹا جاتا ہے، جس وقت رزق دیا جاتا ہے، حدیث کی کتابوں میں آتا ہے آسمان سے فرشتے صبح کے وقت میں اللہ کے منقسم تقسیم شدہ رزق کو لے کر زمین میں اترتے ہیں بندوں کے درمیان تقسیم کرنے کے لیے۔ اس وقت باپ بھی سوتا ہے، اس وقت ماں بھی سوتی ہے، اس وقت بیٹا بھی سوتا ہے، بیٹی بھی سوتی ہے، اور بیوی بھی سو رہی ہے، شوہر بھی سو رہا ہے، سارا گھر قبرستان کی طرح سناٹا چھایا ہوا ہے۔ تو وہاں فرشتے اتریں گے تو دیکھیں گے ان کو تو کیا ہے، ضرورت نہیں ہے۔ رزق کا مطلب لوگ سمجھتے ہیں 2-4 روپیہ مل جانا، نہیں، رزق میں وہ بھی آ جاتے ہیں، 2-4 روپے بھی آ جاتے ہیں۔ رزق کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے ہر ضرورت اسے مل جائے، اور زندگی کی سب سے بڑی ضرورت انسان کا اسے سکون ملنا ہے۔ پیسہ ہے، دولت ہے، پراپرٹیاں ہیں، خاندان ہے، سب کچھ ہے، سکون نہیں تو پھر کیا فائدہ؟ ہماری ایک عادت جو خراب بن گئی ہے، رات میں دیر سے سونا، صبح میں دیر سے اٹھنا، یہ نافرمان قوموں کی علامت ہے۔ رات میں دیری سے سونا، صبح میں دیری سے اٹھنا، یہ اللہ رب العالمین کے طرف، اللہ رب العالمین کے ملعون بندوں کی علامتوں میں سے۔ جو دین میں ترقی چاہتا ہے، جو دنیا میں ترقی چاہتا ہے، اس کو چاہیے، اس کی اولاد کو چاہیے، اس کی نسل کو چاہیے کہ وہ صبح میں جلدی اٹھیں، رات میں جلدی سوئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی سیرت کو پڑھ کر دیکھو، عشاء کے بعد کسی کام میں مشغول نہیں ہوتے تھے، عشاء کے بعد کسی کام میں مشغول نہیں ہوتے تھے، عشاء کی نماز کے بعد فوراً سویا کرتے تھے۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب کبھی ہنگامی طور پر کوئی خاص بات ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس واقعے سے متعلق مشورہ کرنے کے لیے بیٹھتے تو میں بھی ساتھ میں ہو جاتا تھا۔ اس کے علاوہ رات میں عشاء کے بعد کسی قسم کی مصروفیت نہیں رکھتے تھے اور صبح میں جلدی اٹھ جایا کرتے تھے۔ آج دوسری قوموں نے اسے اپنا لیا ہے، دوسری قوموں نے اسے اپنا لیا ہے۔ جو محلے ایسے ہیں جو صرف کافر مشرک رہتے ہیں، دوسری قوم رہتے ہیں، دیکھو ان کا حال، یا دوسرے ممالک کو دیکھو جسے ترقی یافتہ ممالک کہتے ہیں، انگریزوں کے ملکوں کو آپ دیکھو سنو ان کے بارے میں۔ آج تو آپ کے سامنے انٹرنیٹ ہے، اس میں سے دیکھ سکتے ہیں وہاں کا حال کیا ہے۔ مغرب کے بعد کوئی وہاں گرتا ہوا نظر ہی نہیں آتا، ایسا ہمیں سنایا گیا ہے۔ اور یہاں کے ملک، ہمارے ملک میں دیکھ لو جسے آپ لوگ آفیشل محلے کہتے ہیں، وہاں کا حال کیا ہے۔ رات میں جلدی سو جاتے ہیں، رات میں جاتے ہیں، ان کے گلیوں میں تو سناٹا نظر آتا ہے، اور صبح میں فجر میں صبح صادق کے وقت میں اٹھ جاتے ہیں، اور دکانیں ان کی 7 بجے 8 بجے 10 بجے 9 بجے کھل جاتی ہیں۔ اور ہمارا حل کیا ہے، رات کے 12 بجے چلے جاؤ، رات کے 2 بجے چلے جاؤ، گلیاں زندی نظر آتی ہیں، وہاں پر گروپ، وہاں پر گروپ، وہاں آٹو میں بیٹھے ہوئے، وہاں کار پر بیٹھے ہوئے۔ اب تو فیشن بن گیا راتوں میں ہوٹل کھلے رکھنے کے، وہاں پر بیٹھ کر گپ شپ کرنا، کھانا پینا، دن میں جو کمایا نا محنت کر کے وہ 2-3 گھنٹے میں پورا ختم کر رہا ہے۔ تو یہ قوم ترقی کرے گی، ان کے بچے ترقی کریں گے۔ صبح میں ہم اس وقت اٹھتے ہیں، ہماری آنکھیں اس وقت کھلتی ہیں جبکہ دوسری قوموں کے لوگ بیپار کا مسئلہ، لین دین کا مسئلہ لے دے کر ختم کر لیے ہوتے ہیں۔ اب اس میں 11 بجے 12 بجے جا کر دکان کھولتا ہے، کہاں آئے گا تیرے پاس گراہک؟ وہی آئے گا جو بھٹکا ہوا تھا، کہیں سے کہیں پھنس گیا تھا، ویسا آدمی اگر تیرے پاس پھنسے گا۔ یہ عادت چھوڑ دو۔ آپ تاریخ پڑھو، ہمارے بادشاہوں میں سے جو بادشاہ راتوں میں جلدی سوتے تھے، صبح میں جلدی اٹھتے تھے، 50 سال تک ہمارے اس ملک میں حکومت کیا ہے۔ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کی تاریخ کو پڑھو، تہجد گزار بندہ تھا، اللہ نے ان سے 50 سال تک حکومت اس ملک میں کرا ہے۔ اور وہ بادشاہ جو راتوں میں دیری سے سوتے تھے، وہ نواب جو راتوں میں دیری سے سوتے تھے، مشاعروں میں ان کا مشغلہ ہوتا تھا، گانے سننے میں، میوزک سننے میں، کھیل کود میں، تفریحات میں رات گزرتی، اور جب بستروں پر اس وقت جاتے جب فجر کی اذان ہوتی تھی۔ ان کا حال پڑھو، وہ انگریزوں کے غلام ہو گئے۔ اور کہا جائے تو یہ زیادتی نہیں ہوگی کہ انہی کی طرف سے مسلمانوں سے ہندوستان کی حکومت چھین لی گئی، انہی کی وجہ سے ہندوستان کے مسلمان دوسروں کے محتاج ہو گئے، انہی کی طرف سے غلام بن گئے۔ کون سے بادشاہ، کون سے نواب، کون سے لوگ جو راتوں میں دیری سے سوتے تھے؟ پڑھ کر دیکھو، آپ کو ملے گے تاریخ کی کتابوں میں۔ جو ہندوستان جب قید ہو رہا تھا، آزاد غلام ہو رہا تھا، ہمارے سے یہ ملک چھینا جا رہا تھا، اس وقت مسلمان بادشاہ تھے، ان کا حال کیا تھا اس کو پڑھیں گے تو آپ کو تاریخ میں ملے گا۔ اس وقت انگریز جو تاجر کی شکل میں ہمارے اس ملک میں آئے تھے، ان کا حال یہ تھا کہ وہ صبح میں اٹھتے، ایکسرسائز کرتے، اور ان کے آفسیں، ان کے دکانیں، ان کے بیپار کی جگہیں صبح فجر کی بعد کھل جاتی تھی۔ اور ہمارے بادشاہ اور ہمارے بادشاہ کے ماتحت میں رہنے والے وزراء اور اراکین اور وہاں اس وقت کے نواب، ان کا حال کیا تھا؟ راتوں میں عشاء کے بعد ان کی محفلیں لگتی، رات بھر گانوں کی محفلیں، شعر و شاعری کی محفلیں لگتی، رات صبح تک لگی ہی رہتی تھی۔ اور بستروں پر اس وقت جاتے جب فجر کی اذان ہوتی، اللہ کو ناراض کر کے بستر میں مردے کی طرح پڑے رہتے، اور اٹھتے تو 12-1 بجے اٹھتے تھے۔ تو اللہ کو یہ عمل ناپسند ہوا، تو اللہ نے اسے
उनसे बादशाहत छीन ली। असबाब कौन से भी हो सकते हैं, असबाब कौन से भी हो सकते हैं, फैसला अल्लाह का हुआ। तो बहरहाल फजर के वक्त की अल्लाह ताला ने कसम खाकर उसकी अजमत बढ़ा दी। उसकी अजमत मेरे अंदर भी होनी चाहिए, आपके अंदर भी होनी चाहिए। ये आज इस मजलिस में आप तय करके उठें कि हम फजर में सुबह सादिक में उठ जाएंगे, हमारी फजर की नमाज हरगिज़ नहीं छूटेगी। तय करेंगे इंशाअल्लाह। और याद रखो, जो बंदा फजर की नमाज पढ़ लेगा, जो बंदा तहज्जुद की नमाज पढ़ लेगा, जरा सोचो क्या वो ज़ोहर की नमाज छोड़ेगा? असर की नमाज उससे छूटेगी, मगरिब की नमाज उससे छूटेगी, इशा की नमाज उससे छूटेगी। बहरहाल एक अलग उन्वान है, मैं यहीं पर इक्तिफा करता हूं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको जो है फजर के वक्त की अजमत को जानने पहचानने की तौफीक नसीब फरमाए, और हमको भी और हमारे बच्चों को भी फजर में उठने की तौफीक नसीब फरमाए। घर में बेदारी उस वक्त होगी सुबह के वक्त में, जबकि घर का बाप जो है, घर की माँ जो है, रात में जल्दी सोने की फिक्र करें। ये जो बच्चे 20 साल 25 साल के हो गए, उनकी तरबियत की बात नहीं कर रहा हूं। वो बच्चे जो अभी 4 साल के, 5 साल के, 6 साल के, 7 साल के हैं, माँ को देखकर, बाप को देखकर जिंदगी गुजारने का तरीका सीखते हैं, उनके सामने आप रात के 12 बजे 1 बजे सोने का माहौल पेश करेंगे तो वह भी वैसे ही बन जाएंगे। आप उनके सामने इशा के बाद 9:30 10 बजे बिस्तरों पर सो जाओ, रात में बिस्तरों के लाइट ऑफ कर दो। बचपन से वो बच्चे को आदत पड़ेगी तो इंशाअल्लाह 20 साल में, 25 साल में आपको हरगिज शिकायत नहीं होगी इसकी कि बच्चे जल्दी सोते नहीं, जल्दी उठते नहीं। आपने उनको अच्छा माहौल दिया है। 20-25 साल का बिगड़े हुए नौजवान की तरबियत का अलग उसका तरीका है, मैं वो कभी उसके सिलसिले में बयान करूं। आज बच्चों को, छोटे बच्चों से तरबियत का मसला शुरू करें, जल्दी सुलाएं। जो बच्चे जल्दी रात में सोएंगे, सुबह में जल्दी उठेंगे, उनका मुस्तकबिल रोशन है, उनका मुस्तकबिल हर लिहाज से रोशन है। इसे नोट करके रख लीजिएगा। वल फज्र, सुबह के वक्त की कसम अल्लाह ताला खाए। फिर वल अश्र वलयालिन अश्र, 10 रातों की, इन 10 रातों से जिलहिज्जा के 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक मुराद है। वश्शफ़ी वल वत्र, और जुफ्त आदत की अल्लाह ताला कसम खाए। वल्लैलि इज़ा यस्र, और रात की कसम खाए और जब चलने लगे। एक लंबी तफसीर है, मैं उसकी तरफ जाऊंगा नहीं। मुख्तसर यह है कि यहां पर एक इंसान का हाल बयान किया गया। इस सूरत में एक इंसान का हाल बयान किया गया। क्या? फ़अम्मल इंसानु इज़ा मब्तलाहु रब्बुहु फ़अक्रमहु व नअमहु फ़यक़ूलु रब्बी अक्रमन। जब इंसान को उसका पैदा करने वाला रब उसको आजमाता है, यानी उसे दौलत देते हैं, उसे ओहदा देते हैं, उसे शोहरत देते हैं, उसे दुनियावी नेमतों से खूब नवाजते हैं, फ़अक्रमहु व नअमहु, उसका इकराम करते हैं, उसे खूब नेमतों से नवाजते हैं, तो कहता है फ़यक़ूलु रब्बी अक्रमन, मेरे रब ने मेरे कदर को बढ़ा दिया। मुफस्सिरीन लिखते हैं ये जो बोलता है इंसान, वो मेरे कदर को बढ़ा दिया, ये सोच कर कहता है कि मैं इसका मुस्तहिक था, अल्लाह ने मुझे दिया। अब जब आदमी ये समझने लगे कि मेरे इल्म की वजह से, मेरे हुनर की वजह से, मेरे इस्तिहकाक की वजह से ये चीज मुझे मिली है, तो फिर नियामतों की उसके पास कदर नहीं होती है। मैं मेहनत करा, मैं हासिल किया, ये सोचता है आदमी। इसके बरखिलाफ सोचने का अंदाज ये होनी चाहिए कि मेरे तरह पढ़े लिखे लोग, मेरे तरह हुनरमंद लोग, मेरे तरह इस मर्तबे और अच्छे चालाक होशियार किस्म के लोग दुनिया में लाखों करोड़ों के हैं। वो लोग जो है इन नेमतों से महरूम हैं, और अल्लाह ने मुझे ये नेमत दिया है। तो मतलब क्या है कि मैं इसका इस्तेकाक नहीं रखता था, मैं इसका मुस्तहिक नहीं था, अल्लाह ने मुझे ये नेमत दी है, इन सब को छोड़कर मुझे दी है। अगर ये सोचेगा तो नेमतों की कदर उसके दिल में पैदा होगी, और नेमतों की कदर उसके दिल में पैदा होगी तो शुक्र का जज्बा पैदा होगा, शुक्र का जज्बा पैदा होगा। आगे इंसान का एक हाल बयान किया गया,
وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، جب اس کے پیدا کرنے والا خدا اسے آزماتا ہے، یعنی تنگی دے کر، مصیبت دے کر، پریشانی دے کر، غم دے کر، بیماریاں دے کر، کاروبار میں نقصان دے کر، حوادثات میں مبتلا کر کے، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اس میں سب آ جاتے ہیں، اس کا رزق جب اس پر تنگ ہو جاتا ہے تو فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، بندہ کہتا ہے میرا رب نے میرے قدر کو گھٹا دیا، میری توہین کر دیا۔ یہ جملہ کب کہتا ہے آدمی؟ جب یہ سمجھتا ہے کہ میرے اوپر ظلم ہو گیا، میری قدر گھٹ گئی کر کے کب بولے گا آدمی؟ جب وہ اپنے آپ کو بہت قدر والا سمجھے گا تو نا، اپنے آپ کو قدر کیا مستحق سمجھے گا تو نا۔ تو جب یہ سمجھنے لگے کہ میرے اوپر ظلم ہوا ہے تو اسے صبر کی توفیق نہیں ہوتی، ایسے آدمی کو صبر کی توفیق نہیں ہوتی۔ جب اسے صبر کی توفیق نہیں ہوتی تو یہ جذبہ، جو یہ کیفیت جو اس کے دل میں ہے کہ میرے قدر کو گھٹا دیا اللہ نے، اس کی وجہ سے اسے بغاوت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر کیا بغاوت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے بغاوت کر کے اللہ کا کیا بگاڑے گا بندہ، اپنا ہی بگاڑ لیتا۔ اس لیے سوچنے کا یہ انداز ہونی چاہیے، اللہ نے مجھے بہت کھلایا، بہت پلایا، بہت نعمتیں دیا، آج مجھے کیا ہے، میرے کاروبار میں کچھ نقصان ہوا ہے، یا میری طبیعت میں کچھ اثر ہوا ہے، بیماریوں میں مبتلا، مصیبت میں مبتلا ہوا ہوں، تو ہو سکتا ہے کہ یہ میرے گناہوں کی نحوست ہے، میرے گناہوں کی نحوست ہے۔ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ یا یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اس کے ذریعہ میری آزمائش کر رہا ہو کہ میں اچھا ہوں یا برا ہوں، میں صبر کرتا ہوں نہیں صبر کرتا ہوں، شکر کرتا ہوں نہیں کرتا ہوں، اس کی ایک مجھے آزمائش ہے۔ کیا ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ 25 سال تک اچھا کھلایا پلایا، آرام سے رکھا، اب یہ کچھ چند سال یا کچھ مہینے یا کچھ دن یا کچھ گھنٹے تکلیف کے گزروں تو میں اللہ سے کیسے ناراض ہو جاؤں، کیسے باغی بن جاؤں؟ صبر کروں، اللہ مجھے اجر دے گا، یہ جذبہ اسے پیدا ہوگا۔ اس کے بعد آگے آدمیوں کے رزق میں تنگی آنے کی وجوہات کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں وَلَا تَحَاضُونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، مسکینوں کو کھلانے اور محتاجوں کو کھلانے، خود بھی نہیں کھلاتے، دوسروں کو اس کی ترغیب بھی نہیں دیتے۔ بَلَّا تُكْرِمُونَ بَلَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ، یتیموں کا اکرام نہیں کرتے۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ، مال کی حد سے زیادہ محبت ان کے دلوں میں ہوتی ہے، وغیرہ پورا بیان کرنے کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کل قیامت کے دن ایک منظر ہوگا، وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ، جب جہنم کو سامنے لایا جائے گی، یَوْمَئِذٍ یَتَذَکَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّکْرَىٰ یَقُولُ یَا لَیْتَنِی قَدَّمْتُ لِحَیَاتِی، اس وقت افسوس کرے گا کہ میں نے زندگی کیسے گزار دیا، اب مجھے جہنم میں جانا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب کہاں، وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّکْرَىٰ، یہ نصیحت حاصل کرنے کا وقت کہاں، وہ تو گزر گیا۔ اس کے بعد آخر کیا ہے جسے مجھے تفسیر کرنا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، قیامت کے دن ایک وقت ایسا آئے گا اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے بعض انسانوں کو، اللہ تعالیٰ ہم کو اس میں شمار فرمائیں گے اے اطمینان والی روح، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی روح، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، لوٹ جا تیرے رب کی طرف، یعنی تیرے رب کی رحمت کی طرف، تیرے رب کی جنت کی طرف، راضیۃ مرضیہ، اس حال میں کہ رب تجھ سے راضی اور تو رب سے راضی۔ یہ کتنا بڑا مقام ہے انسان کا کہ رب سے بندہ راضی، بندے سے رب راضی۔ فَادْخُلِی فِی عِبَادِی، کہا جائے گا داخل ہو جا میرے صالح بندوں میں، وَادْخُلِی جنتی، میری جنت میں داخل ہو جا۔ نفس مطمئنہ کسے کہتے ہیں؟ انسان کے اندر جو نفس ہے وہ 3 طرح کی حالتیں ہیں اس کی۔ ایک نفس امارہ، قرآن نے اس کو بیان کیا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِی إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، اور ایک نفس لوامہ، لا اقسم بیوم القیامت ولا اقسم بالنفس اللوامہ،
اور ایک نفس مطمئنہ جو یہاں پر بیان کیا گیا۔ نفس امارہ کسے کہتے ہیں؟ اب ذرا ہمارے اندر بھی نفس ہے نا، ہم جو ہے اپنا حساب لگائیں، تفسیر آئے گی نفس امارہ کی، نفس لوامہ کی، نفس مطمئنہ کی۔ اب ذرا غور کر کے دیکھ لیں کہ میرے اندر جو نفس ہے وہ کون سا نفس ہے۔ نفس امارہ کہتے ہیں، قرآن خود کہتا ہے لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، اس کا کام یہ ہے کہ وہ برائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، گناہوں کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ گناہ کرنے پر اسے راحت ملتی ہے، گناہ کرنے پر اسے وقتی سکون ملتا ہے، ہمیشہ دل و دماغ میں گناہ کی طرف ہی وہ مائل ہوتا رہتا ہے۔ اسے نیک جگہوں میں، نیکی کی جگہوں میں بیٹھتے ہوئے سکون نہیں ملتا، اسے بے چینی ہوتی ہے، کب یہاں سے نکل کر چلے جاؤں۔ سکون ملتا ہے اسے کھیل کی جگہ میں، سکون ملتا ہے اسے گانے اور میوزک کی جگہ میں، سکون ملتا ہے اسے حرام کاری کی جگہ میں۔ جس کا نفس ایسا ہو وہ نفس امارہ ہے، جس کا نفس ایسا ہو وہ نفس امارہ ہے۔ اور جس سے کسی بھی یہ احساس ہو کہ میرا نفس ایسا ہے، اگر وہ اس نفس کی طرف توجہ نہ کرے، اس کی فکر کی اصلاح نہ کرے، نفس جیسا بولتا ہے ویسا کرتے جائے، نفس ایک خواہش بولا کر لیا، دوسری خواہش بولا کر لیا، تیسری خواہش بولا کر لیا، بوڑھا ہو جائے گا آدمی، خواہشات ختم ہی نہیں ہوتے، خواہشات ختم ہی نہیں ہوتے، ایک خواہش ختم نہیں ہوتی دوسری خواہش شروع ہو جاتی ہے۔ بوڑھوں کو پوچھ کر دیکھ لو، جوانی میں شروع کیا تھا یہ سوچ کر کہ یہ گناہ ہے، یہ کر لیں گے، یہ کر لیں گے بول کے شروع کیا تھا، وہ گناہ اور وہ خواہش ختم ہوئی نہیں، دوسری خواہش، دوسرا گناہ اور ذرا اچھے انداز میں اور ذرا مزین ہو کر اس کے سامنے آ گیا۔ اب وہ اسے شروع کیا، وہ ختم ہی نہیں، تیسرا آ گیا، چوتھا آ گیا۔ اس لیے بزرگوں نے کہا اس نفس امارہ پر ہمت کر کے قدم رکھ کر اسے چھوڑ دو، یہ قدم رکھو نفس امارہ پر، دوسرا قدم ہوگا جنت میں انشاءاللہ۔ چھوڑنے کی کوشش کریں۔ دوسرا نفس لوامہ ہے۔ نفس لوامہ کا مطلب یہ ہے، نفس امارہ اور نفس لوامہ میں فرق یہ ہے، نفس امارہ گناہ کر کے مطمئن رہتا ہے، نفس لوامہ گناہ سے ہو تو جاتا ہے لیکن گناہ کے بعد جو ہے اسے شرمندگی ہوتی ہے، بے چینی ہوتی ہے۔ نفس لوامہ میں اور نفس امارہ میں فرق یہ ہے کہ نفس امارہ کا حال یہ ہے کہ وہ گناہ کرنے کے بعد وہ گناہ ختم ہوتا ہے، پھر اسے افسوس بھی نہیں ہوتا اور ایک گناہ کا منصوبہ بناتا رہتا ہے۔ نفس لوامہ کا مطلب یہ ہے کہ اس سے گناہ تو ہو جاتا ہے، جب گناہ ہو گیا تو وہ پریشان ہو جاتا ہے، غمزدہ ہو جاتا ہے، نفس اسے ملامت کرنے لگتا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہ نفس لوامہ کو جب خیال پیدا ہوتا ہے، جس کسی کا نفس ایسا ہے کہ اس کا نفس اسے ملامت کرتا ہے، تو اس کے سامنے دو صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک صورت یہ ہے نفس کی ملامت کو نوٹس لیں، نفس کے ملامت کو نوٹس لیں، توجہ دو اس کے طرف، اور اس کے بعد آئندہ اس کو نہ کرنے کا عہد کر کے اس کے لیے کوشش کرے، میں کیسا چھوڑوں، کون سا ذکر اپناؤں، کس کی صحبت اختیار کروں، کیسا میں مجاہدہ کروں، کس سے میں بیعت ہو جاؤں، یہ سوچنے میں لگ کر وہ گناہ چھوڑنے کی فکر کرتا ہے، وہ نفس لوامہ بڑھتے بڑھتے نفس مطمئنہ ہو جائے گا۔ اگر اس کے برخلاف انسان کا نفس لوامہ کے درجے میں پہنچا تھا، دوسرا راستہ کہ ملامت کیا اس کا نفس اسے برا بھلا کہا، یہ کرنا نہیں چاہیے تھا، گناہ کے بعد اسے افسوس ہوا، لیکن اس نے اس کی طرف توجہ نہیں کی، اس نے اس کی طرف توجہ نہیں کی، رندے چھوڑ کر کے سوچ لیا، تو پھر وہ نفس لوامہ بدل کر نفس امارہ ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ حال ہوتا ہے کہ ایک لمبا عرصہ گزر جاتا ہے، اللہ حفاظت فرمائے، کہ وہ گناہ کرنے کے بعد اسے افسوس بھی ہونا ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے نفس لوامہ کسی کا ہے،
ہم میں سے کسی کو محسوس ہوتا ہے کہ ہم گناہ کرنے کے بعد ہم کو کیا ہے، غم ہوتا ہے، بے چینی ہوتی ہے، افسوس ہوتا ہے، ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے نعمت حاصل ہوئی ہے، اس کی طرف توجہ دیں اور اس میں پختگی پیدا کریں، اسے مزید اضافہ کریں، اسے کس کی صحبت سے اس میں پختگی پیدا ہوگی، کون سے ذکر سے، کون سے استغفار سے اس میں پختگی ہوگی، قرآن کی تلاوت کب کب کرنے سے اس میں پختگی پیدا ہوگی، کس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اپنی اصلاح کرنے سے اس میں پختگی ہوگی، اس کی طرف توجہ دیں۔ یہ نفس لوامہ۔ میرے عزیز و بزرگوں، بہت اہم باتیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں، ذرا اصلاح کی نیت سے سنیں اور زندگی میں اصلاح لانے کی کوشش کریں۔ رمضان مبارک کا موقع ہے، اللہ تعالیٰ سے عہد کریں کہ ہم ہمارے نفس امارہ کو نفس لوامہ بنائیں گے، نفس لوامہ سے نفس مطمئنہ بنائیں گے، اور یہ موت سے پہلے ہو جانا چاہیے۔ اور یہ مسئلہ کب ہو جانا چاہیے؟ نفس موت سے پہلا ہو جانا چاہیے، ورنہ موت کے بعد قرآن کہتا ہے، بہت سی جگہ پر بندہ کہے گا ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا، اس وقت اجازت نہیں ملے گی۔ موت کے وقت میں بعض دفعہ کہیں گا لولا کرتنی لا جرن قریب فاصدق واکن من الصالحین، موت سے پہلے پہلے اس کی اصلاح کر لے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی توفیق دے۔ اچھا، نفس مطمئنہ کسے کہتے ہیں؟ نفس مطمئنہ کہتے ہیں شریعت اس کی طبیعت بن جائے۔ کیا؟ شریعت اس کی طبیعت بن جائے، وہی کام اسے اچھا لگے جو شریعت کہتی ہے، وہی کام اسے کرنے کا مادہ اس کے اندر خیال پیدا ہو جو دین کہتا ہے۔ ذکر سے اسے سکون ملتا ہے، ذکر چھوٹ جاتا ہے تو بے چین ہو جاتا ہے، حرام کی طرف اسے رغبت نہیں ہوتی، حلال کی طرف اس کی رغبت ہوتی ہے۔ یہ نفس مطمئنہ ہے، اور یہ نفس مطمئنہ ایسا ہی نفس مطمئنہ نہیں ہو جاتا۔ پیدائش اعتبار سے ہر انسان کا نفس امارہ ہوتا ہے، نفس امارہ میں محنت ہوتی ہے وہ نفس لوامہ ہوتا ہے، اور نفس لوامہ میں جب محنت اور توجہ ہوتی ہے تو نفس مطمئنہ ہوتا ہے، اور جس کا نفس مطمئنہ ہو گیا اسے قرآن کہتا ہے کل قیامت کے دن اس کے اعزاز میں اللہ تعالیٰ کہیں گے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی روح، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، لوٹ جا تیرے رب کی رحمت کی طرف اس حال میں کہ رب تجھ سے راضی اور رب سے تو راضی۔ فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں تو داخل ہو جا، میرے صالح بندوں میں تو داخل ہو جا۔ صالح بندوں کی صحبت کتنی بڑی دولت ہے، انبیاء اس کی دعا کیے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا کی، پورے آزمائش کا دور ختم ہونے کے بعد توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، یا اللہ مجھے اسلام کی حالت میں موت عطا کر اور تیرے صالح بندوں میں شمار کر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک بہت بڑے مقام میں پہنچے تھے، بہت بڑے مقام میں پہنچنے کے بعد آپ دعا کرتے ہیں وَأَصْلِحْ لِي، سورۃ النمل میں ہے، وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ يَا عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ۔ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، یا اللہ مجھے تیری رحمت سے تیرے صالح بندوں میں شمار فرما لے۔ دعا کرتے رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے، خاص طور سے ایمان کی حالت پر موت کے لیے، اور زندگی میں صالح آدمیوں کی صحبت کے لیے، اور اس کے لیے کوشش بھی کرنا چاہیے۔ اللہ والے ہمارے ملک میں بھی ہیں، شہر میں بھی ہیں، بستی میں بھی ہیں، ان سے ملاقات کر کے ان کی صحبت اختیار کرنا چاہیے۔ وَادْخُلِي جنتی، پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جب میرے بندوں کی صحبت حاصل کر لی، میرے صالح بندوں کی اب تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ دعا فرمائیے اللہ رب العالمین جو کچھ کہا گیا ہے اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مہینہ بھر جو ہم نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی تفسیر ہر پارے کی
کسی نہ کسی آیت کو لے کر تفسیر کی ہے، اس میں جو لغزش ہو گئی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے، اور سننے میں بولنے میں جو غفلت ہو گئی اللہ اسے معاف فرمائے، تفسیر کرنے اور سننے کے جو برکات ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔